آپ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے کام کیا جو ہم نے نہیں کیا تو اس کا عمل مردود ہے۔ دوسری روایت میں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، ایسے نیکی کا کام کیا جس کے بارے میں ہم نے نہیں بتایا تو اس کا عمل مردود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، آپ 4 کیوں نہیں پڑھتے؟ چوتھی رکعت کے اندر بھی تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور رکوع اور سجدے میں اللہ کی تسبیحات بیان کریں گے، لیکن کیوں نہیں پڑھتے؟ میرا چیلنج ہے، کوئی عالم یہ نہیں دکھا سکتا کہ مغرب کی 4 رکعتیں پڑھنا کہیں منع لکھا ہے، نہیں دکھا سکتا، لیکن کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے کہ نبی نے جتنا کام کیا اتنا ہی کرنا، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور اللہ نے بھی یہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، میرا نبی جو چیز تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور ہمارے نبی نے کیا دیا؟ ہمارے نبی نے یہ طریقہ 3 رکعتیں مغرب کی پڑھ کے بتایا، زیادہ نہیں کیا، کم نہیں کیا۔ تو ہم نہ زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں۔ آپ 2 سجدوں میں یا 3 سجدے کیوں نہیں کرتے؟ اس میں بھی تو اللہ کی تسبیحات بیان کرنی ہے، تیسرا سجدہ منع بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے 2 ہی کی ہیں، آپ نے 2 ہی کرنے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس رات کوئی عبادت نہیں کی، کوئی بتایا نہیں، کوئی فضیلت نہیں آئی، کوئی صحیح حدیث ہمیں اس بارے میں نہیں ملتی، تو آپ کا اس رات جاگنا، نفل پڑھنا اور اس رات شرینیاں بانٹنا اور اس رات ثواب کی امید رکھ کر کے جاگنا، یہ آپ کے سب کبیرہ گناہ ہیں۔ اور اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ آپ دین کے اندر بدعات کا اضافہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس رات کو اللہ کے لیے یہ جانیں کہ جو 3 تحفے ملے ان پر توجہ کریں۔ کیا آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی کبھی بھی؟ یہ معراج کی رات کا تحفہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو طائف میں لوگوں نے پتھر مارے، مکہ والوں نے پتھر مارے، لیکن زبان اقدس سے کسی کے لیے بد دعا نہیں گئی، لیکن جنگ خندق میں جب خندق کھودنی پڑی، اچانک حملے کا پتہ چلا، آپ کی عصر مغرب نمازیں قضا ہوئیں، تو آپ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ کیوں بد دعا کی؟ آپ کو پتھر پڑے تو آپ نے بد دعا نہیں کی، آج آپ کی نماز لیٹ ہوئی اور وہ بھی کافروں کے حملے کے ڈر کی وجہ سے، لیکن آپ ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ کیا آپ کی بھی تکبیر اولیٰ فوت ہوتی ہے تو آپ کو اتنا غم ہوتا ہے جتنا نبی کو غم ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اس لیے کہ نماز کا مقام زیادہ ہے۔ آپ نماز تو نہیں پڑھتے، آپ غیبت کرنا نہیں چھوڑتے، آپ گالی دینا نہیں چھوڑتے، آپ شرک کرنا نہیں چھوڑتے، آپ بدعات کرنا نہیں چھوڑتے، تو پھر آپ کس نبی کے کیسے ماننے والے ہیں؟ جو نبی ہر جمعے میں یہ حدیث پڑھ پڑھ کے بتاتا رہا کہ میرا طریقہ بہترین طریقہ ہے، گندا طریقہ وہ بدعات والا طریقہ ہے، نیا کام نہ کرنا، لیکن آپ نے بھی وہی نیا کام کیا، کوئی تحقیق نہ کی۔ اس رات کو جاگ کر کے آپ کیسے کام کر رہے ہیں جو دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ اچھے کام نہیں ہیں، یہ بدعات کے کام ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ نے تحفہ دیا کہ آپ کا وہ امتی جو مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس کے نامہ اعمال میں سارے گناہ موجود ہوں، بڑے بڑے گناہ، جہنم میں لے جانے والے گناہ موجود ہوں، لیکن ان کے اندر اگر شرک والا گناہ نہیں ہے تو میں بڑے بڑے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ قادر ہے، لیکن مرنے سے پہلے شرک اگر کیا بھی ہے تو توبہ کر لے، توبہ کر کے مرا ہے تو آپ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مشیت کے نیچے ہیں، اللہ چاہے گا تو سارے کے سارے معاف کر دے گا، لیکن شرط آپ کے نام اعمال میں شرک نہ ہو اور دوسرا بڑا گناہ بدعات نہ ہوں۔ ان سے توبہ کر کے جائیے اور ایسے کاموں سے بچ جائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں بدعات سے اور شرک سے ہر طرح، ہر وقت، ہر حالت میں اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، میرے والدین بہن بھائیوں کو اور میری اولاد کو، میرے بہن بھائیوں کی اولاد کو اور پوری امت مسلمہ کو شرک اور بدعات سے بچا لے اور تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے جو باتیں مل جائیں ان کو سینے سے لگانے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان پر ڈٹ جانے کی اللہ تعالی ہمت اور طاقت دے۔ بدعات اور شرک کے آگے
टैंक बन के खड़े हो जाएं, मगर ना करें ना करने दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये जो इश्कालात लोग पैदा करते हैं, ये हर्ज क्या है, नफल पढ़ने में क्या हर्ज है? यही हर्ज है कि इस रात को अल्लाह के नबी सब ने नहीं पढ़े। इससे बड़ा हर्ज क्या है कि आप नबी से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नबी से आगे बढ़ रहे हैं, नबी ने जो काम नहीं किया आप उसको करना चाह रहे हैं। इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।